السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صلوات على محمد وآل محمد. سامعین محترم، اہل علم کی مجلس سے اساتید بزرگان تشریف فرما ہیں. امر کی تعمیل کرتے ہوئے زیب منبر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. اس سے پہلے کی گفتگو کا آغاز کروں، بانی مجلس کے مرحومین کی احسال ثواب کے لیے اور جو عزیزان حالیہ دنوں میں داغ مفارقت دے کے دار ابدی کی طرف چلے گئے ہیں، ان کی احسال کے لیے سورہ الفاتحہ. ایام فاطمیہ کے سلسلے میں آج تیسری مجلس ہے. بی بی سلام اللہ علیہ کے مصائب، ان کی شہادت کے حوالے سے یقیناً ہم سب غمزدہ ہیں. چونکہ جہاں عواطف احساسات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، انسان اپنی زندگی میں چونکہ احساسات اور عواطف انسان کے وجود میں پروردگار نے ودیعت کی ہے، بعض چیزوں کے ساتھ چونکہ اپنی زندگی میں مربوط رہتا ہے، اس کا رابطہ رہتا ہے، خصوصاً والدین کی محبت، ان کی ممتا، جو انسان بچپنے سے
محسوس کرتا ہوا آ رہا ہے۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں والدین میں سے کوئی داغ مفارقت دے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ انسان بچپنے سے جس ہستی کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، محبت ہوتی ہے انسان کو، قریب سے جس کی محبت کو محسوس کرتا ہے، وہ والد گرامی ہے، والدہ محترمہ ہیں۔ ایک سلسلہ جو والدین کے ساتھ انسان کا وجود میں آتا ہے، بے مثال، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج ہمارے عزیزان تشریف فرما ہیں یہاں، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن یہ سنت الہی ہے۔ البتہ عرض کیا بزرگان کی خدمت میں، انسان جن چیزوں کے ساتھ مربوط رہتا ہے، یا والدین ہیں، بہن بھائی، دوست احباب، اموال، بالآخر ایک الفت پیدا ہوتی ہے۔ جب الفت کا یہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، انسان کو دکھ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم مرحومین کو غرق رحمت کرے۔ اسی سلسلے میں یہ مجالس بھی منعقد ہو رہی ہیں۔ جس ہستی کا عالم بشریت پر احسانات ہیں، رسول خدا کی ذات، کیا بیان کروں؟ ایک ادنا طالب علم، وہ بھی کیسے عرض کروں نہیں پتہ، لیکن یہ کہ قطب عالم امکان ہیں، کمالات وجودی، کمالات علمی، جو کمالات آپ تصور کریں، ذات بابرکت رسول خدا کے ذریعے سے بنی نوع انسان کو پہنچ رہی ہیں، واسطے فیض ہیں۔ یہ ہستی اپنی زندگی میں والد ہونے کے ناطے نہیں، رسول خدا ہونے کے ناطے، عالم انسانیت کے باپ ہونے کے ناطے، اس امت کے باپ ہونے کے ناطے اپنی اکلوتی بیٹی کے بارے میں جو فرمایا، انما فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا، ان فاطمۃ شجنۃ منی یؤذینی ما آذاہا۔ کمالات زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی کا مقام، منزلت ہم جیسے عام لوگوں کی بس کی بات نہیں کہ ہم سمجھ سکیں۔ پیغمبر خدا اس عظیم مقام و مرتبت کو محسوسات کے ذریعے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ وہ عظیم مرتبت خاتون، ان کی مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان فاطمۃ شجنۃ منی، کیونکہ محسوسات سے ہمارا سروکار رہتا ہے۔ نباتات میں درخت
درخت کے لیے جو خصوصیت حاصل ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر خدا فرماتے ہیں ان فاطمۃ شجنۃ منی، شجنتن بھی آیا ہے، شجنۃ منی، فاطمہ زہرا کی نسبت میرے ساتھ شجنا کی ہے۔ شجنا اس ٹہنی کو کہتے ہیں جو تنے کے ساتھ پیچیدہ اور تنی ہوئی ہو۔ اس ٹہنی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کہیں اس ٹہنی کو آفت لگ جائے، درخت سے اس ٹہنی کو کاٹا جائے تو درخت نہیں رہتا ہے، اس کی اصلیت ختم ہو جاتی ہے، درخت بیکار ہو جاتا ہے۔ اور درخت جڑوں کے ذریعے سے، تنا جو جڑوں کے ذریعے سے جو کچھ حاصل کرتا ہے اسی ٹہنی کے ذریعے سے پورے درخت تک وہ پہنچتا ہے۔ دوسری شاخیں، ٹہنیاں، ان کی بقا اس ٹہنی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب تک یہ ٹہنی اس میں بقا ہے تب تک اس ٹہنی سے وابستہ جتنی شاخیں، ٹہنیاں ہیں ان میں بھی بقا ہے۔ اگر ان ٹہنیوں میں سے کسی ایک ٹہنی، کسی ایک شاخ پر آفت آ جائے تو کمزوری، یہ جو شجنا سے تعبیر ہوئی ہے اس ٹہنی کی کمزوری نہیں، خود اس شاخ کی کمزوری، کمی اس میں ہے کہ جو اپنی بقا کے لیے جو کچھ لینا ہے اس ٹہنی سے، اپنی استعداد کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق اس ٹہنی سے جو کچھ لینا چاہیے تھا نہیں لے سکی۔ رسول خدا پروردگار عالم جو منبع تمام خیرات ہیں، رسول خدا جذب کر رہے ہیں، وہاں سے لے رہے ہیں، اور فاطمہ کی ذات کے ذریعے سے کمالات وجودی، کمالات علمی، تمام وہ ٹہنیاں جو اس ٹہنی کے ساتھ وابستہ ہیں وہ کمالات پہنچ رہی ہیں۔ اگر کہیں فاطمہ کی ذات نہ ہوتی، حدیث لولاک میں بھی میرے خیال میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، خداوند کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، سنت پروردگار اس چیز پر مبنی ہے کہ فاطمہ کی ذات ہو، ائمہ علیہم السلام ہوں، ان کے چاہنے والے ہوں، ایک سلسلہ ان کے درمیان میں وجود میں آ جائے ولایت کے نام سے، کہ پیغمبر خدا جو کچھ فیوزات ذات پروردگار سے لے رہے ہیں ائمہ علیہ السلام تک پہنچ جائیں، ان کے چاہنے والوں تک پہنچ جائے۔ نباتات سے بالاتر خود انسان کے حوالے سے جو اشرف المخلوقات ہیں، پیغمبر خدا فرماتے ہیں انما فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ جگر انسان کے بدن میں سب سے اہم عضو کا نام ہے جگر، دل کا کام کیا ہوتا ہے؟
دل سارے بدن کو خون سپلائی کرتا ہے. سارے اعضاء جو ہمارے حرکت میں آتے ہیں، جو تحرک ہم میں وجود میں آتا ہے، خون کی جو گردش ہے ہمارے بدن میں، اس کا منبع ہمارے وجود میں کیا ہے؟ ہمارا دل ہے. اگر کسی انسان کا دل بیٹھ جائے، ختم ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے. جب تک دل میں دل ہے، جب تک دل حرکت میں ہے، انسان حرکت میں ہے. انسان کے سارے اعضاء حرکت میں ہیں، ان میں جان ہے. اگر دل سے جان چلی جائے، اعضاء کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی. تو رسول خدا کہتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. محسوسات میں سے کسی چیز کے ذریعے سے مقام زہرا سلام اللہ علیہا کو سمجھانا ہو تو بہترین مثال انسان کا دل ہے. چونکہ پیغمبر خدا قطب عالم امکان ہیں. عالم امکان کی حرکت رسول خدا کی ذات پر منحصر ہے. اگر اس عالم امکان سے ذات محمدیہ کو اٹھایا جائے تو فنا ہے، فنا کے سوا کچھ نہیں. تو عالم امکان کا جو دل ہے، جو محور ہے، اس محور کا حصہ فاطمہ ہے. یہ کچھ جو فیوزات ہمیں پہنچ رہی ہیں، وجود کی نعمت سے ہم جو منور ہیں، کیونکہ کہتے ہیں وجود نور ہے. نور تاریکی کو روشن کرتا ہے. وجود سے ہماری ماہیات منور ہوئی ہیں. تو یہ وجود جو ہمیں ملا ہے، اس کا مرکز و محور رسول خدا کی ذات ہے. اس محور کا حصہ فاطمہ کی ذات ہے. انسان کے دل کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو سکون نہیں ملتا، دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں انما فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا. جو چیز فاطمہ کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتی ہے، اس سے مجھے اذیت ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. من آذاہا فی حیاتی کمن آذاہا بعد موتی ومن آذاہا بعد موتی کمن آذاہا فی حیاتی. زمین و زمان سے بالا تر، موت و زندگی سے بالا تر ایک معیار رسول خدا بیان کر رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا کی ذات، ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ میری زندگی اور موت کے ساتھ زہرا کی رضایت، ناراضگی، ان کی تکلیف میں کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، اگر کوئی فاطمہ کو تکلیف دے تو اسے مجھے تکلیف ہوتی ہے. صلوات اللہ محمد و آل محمد. انما فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا. ان فاطمۃ شجنۃ منی یؤذینی ما آذاہا ومن آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فحق علیہ ان یؤذیہ بعلیم عذابی فی نار جہنم. یہ نتیجہ ہے
فاطمہ زہرا کو اذیت دینے کا۔ آیت شریفہ میں پروردگار عالم اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ارشاد احدیت ہو رہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ کوئی بھی شخص، کوئی معیار نہیں ہے، جو بھی خدا اور اس کے رسول کو اذیت دے، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے اوپر پروردگار کی لعنت ہے، اور رسوا کن عذاب اس کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے۔ آیہ مجیدہ میں یہ احادیث جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان احادیث کا جو نتیجہ ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ فاطمہ زہرا کو اذیت دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لعنت پروردگار کا مستحق قرار پاتا ہے۔ مقصد میرا صرف فضائل مقام فاطمہ زہرا بیان کرنا نہیں ہے، ان کا مقام، ان کی منزلت احادیث و آیات کی روشنی میں بیان ہوئی ہے، انہی آیات اور روایات کی روشنی میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی جو عملی زندگی تھی، یہ مقام رکھنے والی خاتون عملی زندگی میں ان کے عبادات، ان کی شادی بیاہ کے حوالے سے، ان کے جو اجتماعی خدمات ہیں ان کے حوالے سے احادیث کثرت سے موجود ہیں۔ زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ پہلو معمولاً ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، یہ مقام رکھنے والی خاتون جب جہاد کا پہلو دیکھتے ہیں، میدان عمل میں جب دیکھتے ہیں بی بی کو، میدان عمل میں بی بی کی طرف ہماری جو نگاہ ہوگی وہ تب نتیجہ دے گی جب ہم بی بی کو ایک رول ماڈل کے طور پر، عملی نمونہ کے طور پر بی بی کو دیکھیں۔ جیسے ہی قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل ہوا ہے، یا دوسرے انبیاء کے جو قصص ہیں وہ نقل ہوئے ہیں، صرف قصے کہانیوں کی حد تک نہیں ہیں، بلکہ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ آپ ان کو اپنا رول ماڈل کرا دے دیں، ان کی طرح آپ زندگی کریں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ پڑھتے ہیں تو صرف قصے کی حد تک آپ محدود نہ رہیے، بلکہ اس کو اپنا رول ماڈل کرا دیجئے۔ کل جا کے ابراہیم کی طرح آپ کو بھی کیا ہے؟ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اسی طرح زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کو کہتے ہیں اپنا رول ماڈل کرا دیجئے۔ زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا ولایت کے ساتھ ان کا جو رابطہ تھا وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ جب امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا امام آپ کا شیعہ کون ہے؟ تو مولا نے فرمایا، ہم اور ہمارے شیعوں کی نسبت سورج اور سورج کی کرنوں کی مثال ہے۔ سورج اور کرنیں جس طرح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارے شیعہ بھی ہم سے جدا نہیں ہیں۔ دو مثالیں دیتے ہیں امام علیہ السلام، ایک سورج اور اس کی کرنیں، اگر کرنیں اور سورج کے درمیان بادل حائل ہو جائے، بیچ میں بادل آ جائے تو کرنیں نہیں رہتی، ان کے لیے موت آ جاتی ہے، کرنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب تک سورج سے
کرنیں آ رہی ہیں، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ سورج کا طلوع ہوا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ جا کے سورج کو دیکھیں کہ سورج کا طلوع ہوا یا نہیں ہوا، کرنوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ سورج کا طلوع ہوا ہے۔ ہم اور ہمارے شیعوں کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے سورج اور کرنوں کی مثال ہے۔ دوسری مثال، مولا فرماتے ہیں تو اور تیرے سائے کی مثال ہے۔ آپ کا سایہ آپ کے ساتھ ہے، آپ سو رہے ہیں سایہ بھی آپ کے ساتھ، آپ کھڑے ہوتے ہیں سایہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ چلتے ہیں سایہ بھی آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ ارادہ آپ کا ہے، حرکت آپ کی ہے، سائے میں صرف اطاعت اور مطابعت ہے، سایہ اپنے سے کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ہم اور ہمارے شیعوں کی مثال بھی اس طرح ہے، ارادہ ہم کرتے ہیں، اطاعت ہمارے شیعہ کرتے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے ارادے کے تابع ہوتے ہیں۔ تو احادیث جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، اہل بیت علیہ السلام کی مثال، زہرا سلام اللہ علیہا کی مثال، اس ٹہنی کی مثال دی میں نے، خود حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو درخت سے تنی ہوئی ہے، یا بضعۃ منی، دل کی جو بات ہوئی حدیث میں، اعضاء و جوارے ہمیشہ دل کے تابع ہوتے ہیں، درخت کی ٹہنیاں اس ٹہنی کے تابع ہوتے ہیں، جو کچھ لینا ہے اس ٹہنی سے لینا ہے انہیں۔ اعضاء و جوارے میں جو حرکت ہوگی وہ تابع ہے دل کے، اگر دل میں حرکت ہے اعضاء و جوارے میں بھی حرکت ہے۔ اگر کہیں اعضاء و جوارے میں کمی محسوس ہو جائے، کہیں ٹہنیوں میں آفت آ جائے، تو وہاں پر ان ٹہنیوں کو کیا کرتے ہیں؟ کاٹ کے دور پھینک دیتے ہیں۔ اگر جسم کا کوئی عضو جس میں حرکت نہ ہو، جان نہ ہو، آپ سوئی لگا دیں، درد محسوس نہیں ہوگا، اسے کاٹ کے دور پھینک دے۔ ہم لوگوں کی مثال بھی یہ ہے، اگر ہم اہل بیت کے ساتھ مربوط رہیں، ہماری بقا اہل بیت کے ساتھ ہے، جو کچھ لے رہے ہیں اہل بیت سے لے رہے ہیں۔ اگر اہل بیت کا جو سلسلہ ہے، جو رشتہ ہے، ٹوٹ جائے، قرآن کی منطق کے مطابق یہ چلتا ہوا جنازہ ہے، اس کی جو جان ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، صرف ایک جنازہ، چلتا پھرتا جنازہ ہے۔ اگر یہ اس پہ عذاب آ جائے، مر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس شجرہ طیبہ سے جو مربوط ہے، ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو احادیث میں بھی ہے مات شہیدہ، شہادت کی موت مرتا ہے۔ یہ جو شہادت کی موت مرتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اس منبع کے ساتھ یہ مربوط رہا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا کی رحلت کے بعد حق کی ملکیت سے اسے محروم رکھا گیا، حق کے ملکیت سے محروم رہی، حق کے خلافت سے شوہر کو محروم رکھا گیا، حق کے خلافت چھینا گیا۔ اپنا حق لینے دربار گئی، دربار میں جسارت ہوئی، کیا عرض کروں، امام حسن علیہ السلام سے آپ پوچھئے کہ کیسے برداشت کیا امام نے، خدا جانتا ہے۔ یہی زہرا سلام اللہ علیہا ولایت و امامت کی حمایت میں مدینہ کے گلیوں میں ایک ایک گھر کے دروازے پہ جا کے دستک دیتی رہی۔
علی علیہ السلام تنہا ہیں، اکیلے ہیں، ان کی مدد کے لیے آ جائیے، اسلام کی بقا خطرے میں ہے، آپ کی حمایت آج نہایت ضروری ہے۔ نہیں پتہ رسول کی رحلت کے بعد یہ رشتہ ٹوٹ چکا تھا یا کوئی اور وجہ تھی۔ اکیلی زہرا مدینہ کی گلیوں میں گھومتی رہی، دروازوں پہ دستک دیتی رہی، لیکن کسی نے زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ آواز اٹھانے میدان میں نہیں آئے، قدم نہیں رکھا۔ اکیلی زہرا ولایت کی حمایت میں، زہرا کی غربت، علی کی مظلومیت، یہ تاریخ اسلام کی انوکھی چیزیں ہیں کہ انسان جب سوچتا ہے بیٹھ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ واقعاً اسلام سے جو ہماری وابستگی ہے کس حد تک حقیقت پر مبنی ہے۔ مظلومیت اتنی زیادہ کہ بیوی جب بابا کے روزے پہ جاتی ہیں تو اپنے مصائب کو کچھ یوں بیان کرتی ہے، بابا آپ کے چلے جانے کے بعد صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا آپ کے چلے جانے کے بعد زہرا پر اتنی مصیبتیں، مصائب ٹوٹ پڑے، اگر یہ مصائب روشن دنوں پر پڑتے تو تاریخ راتوں میں بدل جاتے۔ اتنے مصائب، زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب ختم نہیں ہوئے۔ نہیں پتہ، میرا ذہن کہہ رہا ہے شاید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں اتنی طاقت تھی کہ وہ بابا کے روزے پہ جا کے گلا شکوہ کر رہی ہیں۔ وہ مصیبت جب بی بی گھر میں ہیں، کل تک بی بی مدینہ کی گلیوں میں دروازوں پہ دستک دیتی رہی، کوئی جواب نہیں آیا۔ آج بی بی کے دروازے کی دستک ہو رہی ہے، دق الباب ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ علی کو لینے آئے ہیں۔ کہاں؟ بیعت کے لیے۔ اکیلی ہیں زہرا۔ زہرا کی غربت دیکھیے، علی کی مظلومیت۔ علی کی حمایت میں زہرا دروازے کے پیچھے آتی ہیں۔ صرف توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے، دروازے کے پیچھے زہرا ہیں۔ باپ کی رحلت کے زیادہ دن بھی نہیں گزرے ہیں، اکیلی ہیں زہرا دروازے کے پیچھے۔ علی زہرا نہیں مان رہی۔ کیا ہوا؟ دروازے پہ آگ لگائی گئی، شعلہ بلند ہوا، اڑتا ہوا دھواں خبر دے رہا ہے کہ رسول کے گھرانے میں کوئی بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ ادھر دروازہ، پیچھے دیوار، بی بی در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ دشمن نے جب جسارت کی نا، در و دیوار میں آ گئی۔ وہ کیل خزینہ اسرار میں پیوست ہو گئے۔ بی بی زمین پر، اوپر دروازہ۔ بی بی کا ہوش چلا گیا۔ جب ہوش میں آئی تو آواز دیتی ہیں، یا فضہ خزینی۔ اور میرے شکم میں جو بچہ تھا میرا محسن شہید ہو گیا۔ بی بی کو اپنی جان کی فکر نہیں، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، بیٹا شہید ہوا ہے۔ اپنی جان کی فکر، اپنے بیٹے کی فکر بی بی کو نہیں۔ پوچھتی ہے، یبنام این ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہیں؟ دیکھتی ہیں حالات کسی اور جانب جا رہی ہیں۔ زہرا کو اپنی فکر نہیں رہی
کسی نے کہا مولا کے گلے میں رسی باندھ کے مسجد کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، تو بی بی نے کسی کا سہارا لیا، کسی کا سہارا لے کر اپنے کو گھسیٹتی ہوئی مسجد گئی۔ نہیں پتا پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، تکلیف ہے، کیسے مسجد پہنچ گئی اور مسجد سے کیسے آئی گھر۔ اس کے بعد دوبارہ اپنے بابا کے روزے پہ بھی جا سکی یا نہیں، یہ خدا جانتا ہے۔ لیکن اتنا کہوں کہ مولا کو بلاتی ہیں، کہتی ہیں یبنام میرے سرہانے بیٹھی ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کی مہمان ہوں، میں جا رہی ہوں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں زندگی کا کچھ عرصہ آپ کا مہمان رہی ہوں، آپ کے گھر میں مہمان رہی ہوں، اگر زہرا سے کوئی گستاخی یا خدمت نہ ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے، لیکن میری وصیت ہے یا علی غسلنی فی اللیل ودفننی فی اللیل وکفننی فی اللیل۔ تو کسی نے پوچھا تدفین کے بارے میں، تو ہمیں پتہ چلا زہرا نہیں چاہتی تھی کہ ان کے دشمن ان کی تشی میں شریک ہو جائیں، لیکن یہ غسل کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، کیوں وصیت کی کہ مجھے شب کی تاریکی میں، رات کی تاریکی میں غسل دیا جائے۔ یہ تب پتہ چلا جب مولا غسل دیتے دیتے، جب مولا کا ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ آیا تو مولا سے برداشت نہ ہوا، منہ پھیر کے دیوار پہ ٹیک لگا کے بلند بلند آواز میں رونے لگے۔ تو آسمان نے پوچھا مولا اونچی آواز میں کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو صبر کے مرکز ہیں، معدن ہیں۔ تو فرماتے ہیں مولا اسما کیسے نہ رو، کل تک پیغمبر مدینے میں نہیں تھے، آج میرا گھر فاطمہ سے خالی ہوا ہے، ابھی مجھے احساس ہو رہا ہے تنہائی کا، مجھے نہیں پتا تھا اتنا گہرا زخم زہرا سلام اللہ علیہا کیسے برداشت کر سکی۔ آج سے علی کو اپنی غربت کا احساس ہو رہا ہے۔ تب تو بی بی سلام اللہ علیہا کی تدفین کی، پیغمبر خدا کے حوالے کیا، تو قبر پہ منہ لگائے، نہیں پتہ راز و نیاز کر رہا ہے علی علیہ السلام زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ سارے پریشان کہ علی کیا کہہ رہا ہے۔ علی اپنی مظلومیت کو زہرا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ علی کو احساس ہے بقیع کے قبور میں، وہ بیداری، وہ سمجھ ہے، مدینہ کے گلیوں میں رہنے والے بیدار نہیں ہیں بلکہ وہ مجھے زخم دے رہے ہیں۔ گھنٹوں تک زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر علی علیہ السلام بیٹھے رہے۔ آنکھ لگ گئی، بی بی نے کہا علی بس زیادہ دیر تک نہ رکیے، چلے جائیے گھر، میری بچیاں رات کی تاریکی میں بیدار ہو کر مجھے ڈھونڈ رہی ہیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ ماتم حسین